اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوٹیوب حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ احباب، آج میں آپ کے سامنے جس بات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا کہ پس سیل جو ہے منی کے اندر کیوں شو ہوتے ہیں۔ جب آپ سیمن انالیسس کی رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں پس سیل شو ہوتے ہیں یا آر بی سیز ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں۔ آیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مریض جو خاندانی طور پر سوزاک یا آتشک کے مریض ہیں ان کے مادہ تولید کے اندر بھی جو ہے وہ پس سیل اور آر بی سیز یہ شو ہوتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ گندی جگہ پہ پیشاب کرتے ہیں، جن کے جہاں پر اور بھی لوگ پیشاب کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کسی کا ان کے جو پیشاب کے جراثیم ہیں وہ آپ کے ان کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوزاک کا جرثومہ ہے یہ بھی پیشاب کے گندی جگہ اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس سے کنورٹ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اگر آپ کے شریک سفر کے یوٹرس میں سوزش ہے، یوٹرس میں انفیکشن ہے، رحم کے اندر سوزش ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مرد کے پیشاب کی نالی کے اندر وہ سوزش ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت مرد سے عورت کو بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد کے پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے وہ سوزش ہے، انفیکشن ہے، پس آ رہی ہے، تو جب وہ اپنی عورت سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو یہ کنڈیشن عورت میں بھی منتقل ہو سکتی ہے اور عورت سے مرد میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے اندر یہ کنڈیشن ہے تو تب بھی حمل نہیں ہو سکتا، اگر مرد کے اندر پس آ رہی ہے تب بھی حمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ مثلاً آپ گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ایسا ہے کہ تیز مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے یہ انفیکشن اور سوزش جو ہے وہ پیشاب کی نالی میں ہو سکتی ہے آپ کو، جس کی وجہ سے پس آ سکتی ہے۔ اس سے اگلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غلط عورت سے، بازاری عورتوں سے صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو ایک وقت میں کئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی مرد کو بھی یہ سوزاک کی یا آتشک کی کنڈیشن ہو، تو وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ مرد سے عورت میں اور عورت سے مرد میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے انفیکشن ہو سکتی ہے، سوزش ہو سکتی ہے، سوزاک کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور مادہ تولید جو ہے آپ کی جو سیمن انالیسس رپورٹ ہے اس میں بھی پس آئے گی۔ اگر آپ پیشاب کا ٹیسٹ کروائیں گے، یورین کا ٹیسٹ کروائیں گے، تو اس میں بھی پس سیل یا آر بی سیز وہ شو ہوں گے جو مادہ تولید کو ڈیڈ کرتے ہیں، جو جراثیم کو مارتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو احتیاط ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گرم چیزوں کا، تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، قدرے وہ چیزیں استعمال کریں جو قدرے پیشاب آور ہو، جس طریقے سے کچی لسی ہے، دہی کی لسی ہے، شربت بزوری ہے، ان کے ٹھنڈی چیزوں کا آپ استعمال کریں گے، تربوز کا استعمال کریں گے، تو یہ آپ کی کنڈیشن بہتر ہوگی، مرض کے اندر کمی آئے گی، تخفیف آئے گی۔ اس سے اگلی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، ساتھ میں مناسب میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک مختصر سی چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ پھٹکڑی بریاں جو ہے وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے ساتھ آپ گیرو کو شامل کر لیں، صرف 2 چیزیں استعمال کر لیں، تو اس سے ذرا آہستہ آہستہ کم ہوگا۔ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں تو یہ جو آپ کے پیشاب کی نالی کی انفیکشن ہے، سوزش ہے، پس سیل کی کیفیت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔